السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رضوان رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک معلومات۔ دوستو، بات چلی تھی کہ کربلا کا جنگ کیسے شروع ہوا، تو مکمل سکون و اطمینان کے ساتھ آپ حضرات سنیں کہ 60 ہجری رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہوتے ہی آپ کا ناخلف اور بدنصیب بیٹا یزید تخت سلطنت پر فرعون زمانہ بن کر بیٹھا، اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف سلطنت میں ہر طرف فرمان اور قاصد روانہ کیے۔ دوستو، سب سے پہلے انہوں نے مدینہ خط بھیجا اور حاکم مدینہ کو یہ اطلاع دی کہ سب سے پہلے میری بیعت امام حسین سے لینا۔ تو دوستو، جیسے ہی یہ خط ملا تو حاکم مدینہ نے امام حسین کو بلوائے اور ان سے بڑی ادب کے ساتھ کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا ظالم اور ناخلف بیٹا یزید تخت نشین ہو کر آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو فرسٹ فرصت ہی میں حضرت امام حسین نے انکار کر دیا اور کہا کہ جو نبی کے گود میں پلا ہو، جنہوں نے اپنے نبی کے ظلم کو جس ہاتھ نے پکڑا ہو، وہ ہاتھ کبھی بھی یزید کے ناپاک ہاتھ میں دے کر بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید اپنے فسق و فجور، اپنے ظالم اور اپنے ظلم و تشدد، اپنے تمام تر مکاریوں اور گناہوں کی وجہ سے ہرگز اس قابل نہیں کہ میں اس کی بیعت کروں۔ دوستو، سب سے پہلے آخر امام حسین سے ہی اس نے بیعت کا مطالبہ کیوں کیا؟ تو دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے معلوم تھا کہ میری راستے پر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ صرف امام عالی مقام ہے۔ اگر وہ اس بات کو مان لیں تو پھر میرے لیے پوری کائنات میں کوئی مقابلہ کرنے کے لیے سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن جیسے ہی امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا، ان کے تمام منصوبے خاک میں مل گیا اور وہ آگ بگولا ہو گیا، اور غضبناک ہو کر یزید نے حاکم مدینہ سے یہ خبر بھیجا کہ اگر امام حسین میری بیعت نہ کرے تو اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ تو دوستو، یزید کا حکم ملتے ہی حاکم مدینہ نے امام حسین کو بلایا اور کہا کہ اس طرح کا اس نے حکم دیا ہے۔ تو امام حسین نے چند صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو دوستو، صحابہ کرام نے امام حسین کو مشورہ دیا کہ ایسے خطرناک وقت میں بہتر یہی ہے کہ آپ مدینہ سے مکہ چلے جائیں۔ اتنا سننا تھا کہ امام حسین کے آنکھ سے آنسو آنے لگا، یہ سوچ کر کہ جس نانا نے مجھے مدینے کی گلیوں میں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آج وہی مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ جہاں نبی کا اور میرے نانا کا روضہ اقدس ہے، وہ مدینہ ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ دوستو، بہرحال انہوں نے تمام سامان کو باندھا اور اونٹوں پر اپنے سامان کو لادا اور مدینہ سے تمام خادموں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اور اس سے پہلے آپ نبی پاک کی مقدس بارگاہ میں آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ تو دوستو، 4 شعبان جمعے کی رات میں مدینہ منورہ سے آپ مکہ مکرمہ کے لیے اپنے اہل و عیال اور تمام خدام کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ آپ کی سواری جدھر سے بھی چلتی تو راہ چلے لوگ جب جو بھی ملتے حیرت سے دیکھتے اور کہتے کہ یہ یا رسول اللہ، اے ابن رسول اللہ، اے نبی کے نواسے، آپ مدینہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو دوستو، یہ امام حسین نے دین کی خاطر مدینہ بھی چھوڑ دیا اور مکہ پہنچے۔ بعد کیا ہوا انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ سماعت کریں گے۔ خدا حافظ۔